ناول طواف عشق از سمیرہ حمید ایپیسوڈ 8۔ اس دن کی رات کارواں کے ساتھ ان کی آخری رات، وہ رات رحم دلی سے بے رحمی کے طوفان میں سمٹی تھی۔ ان کے کارواں پر بدوؤں کا حملہ ہو چکا تھا۔ خاموش کارواں میں ایسی دہائی مچی تھی جیسے دیکھتے ہی دیکھتے تند ہوائیں وبال مچاتی گرج کر آسمان کو کڑکتی بجلیوں کے جال میں بدل دیتی ہیں، سب تہس نہس کر دیتی ہیں۔ یہ حملہ ایسے وارد ہوا تھا جیسے جنگ و جدل کے میدان میں موت وارد ہوتی ہے، آخری ہچکی لینے کا موقع بھی نہیں ملتا، سر کٹتا ہے اور دھڑ الگ ہو رہ جاتا ہے۔ کارواں سے آگے، بہت آگے، ابن موسیٰ کا تیار کیا گیا محافظوں کا دستہ سفر کر رہا تھا۔ یہ ان سے ایک دن کے فاصلے سے سفر کر رہا تھا۔ کسی گڑبڑ کی صورت میں وہ ابن موسیٰ کو خبردار کر سکتے تھے۔ کارواں سے مختلف سمتوں میں سفر کرنے والے جاسوس بھی چوکنا تھے۔ وہ جانتے تھے کب، کہاں، کیسے خبردار کرنا ہے۔ آتش گیر مواد آسمان کی سمت بلند کرنا تھا اور پیغام پہنچ جانا تھا۔ دن کے پیام رساں پرندے تھے، لیکن نہ آسمان چمکا، نہ پرندہ آیا، نہ ہوا ٹھٹکی، نہ ریت مچلی۔ ان کا کارواں چلتا رہا، لٹا تو رک گیا۔ بدوؤں کا حملہ ایسے ہوا تھا جیسے وہ کارواں کے راستے کو جانتے تھے اور ریت کے سمندر میں غار بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنا بڑا کارواں لوٹ رہے تھے، تاریخ پر کچھ حق ان کا بھی بنتا تھا۔ صحرا ان کا تھا، صحرا سے باہر والوں سے تاوان جائز تھا۔ کارواں کے رہنما ستارے تھے، لیکن بدوؤں کو کئی اور رہنما بھی میسر تھے۔ دفاع پس نہیں کیا گیا تھا، کچل دیا گیا تھا۔ بدو کارواں سے مال سمیٹ رہے تھے۔ زخمی امیر منہ کے بل ریت میں گرا تھا۔ اس کی پشت کو دیا قامت بدو کا جوتا مسل رہا تھا۔ وہ ہنس بھی تو رہا تھا۔ نکل گیا تمہاری شجاعت کا سارا دم خم، ابن منصور نے امیر کارواں کی طرف چلا کر کہا۔ ہر حاجی لٹ رہا تھا۔ کٹوا دی مصر کی ناک، حاجی لٹے پٹے جائیں گے، ہم اپنے تبرکات سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ عالم اسلام میں سر شرم سے جھک جائے گا۔ مصر اپنے حاجیوں کی حفاظت نہیں کر سکا، دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ وہ چلا چلا کر پوچھ رہا تھا۔ لٹے ہوئے کارواں میں اس کی آواز جلتی پر تیل تھی۔ اپنے اسباب سے ہاتھ دھوتا ہر حاجی ابن منصور کے لفظوں کے جال میں بڑی جلدی پھنس گیا تھا۔ ابن موسیٰ نے اس جاہل انسان کی طرف افسوس سے دیکھا۔ وہ اسے نیچا دکھانے کا یہ موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دے رہا تھا۔ سردار بدو نے گردن جھٹک کر ابن منصور کی زبان درازی سے سیخ پا ہوتے ہوئے امیر کارواں کو دیکھا۔ اس لمحے وہ ریت میں دھنسی امیر کی تلوار کو اپنے ہاتھ میں لے کر تول رہا تھا۔ دشمن کا ہتھیار دشمن سے بڑا دشمن ہوتا ہے، پہلے اس کے بھید لینے چاہیے۔ دشمن سے بڑا دشمن ابن منصور۔ سن لو حاجیوں، اس سب کا ذمہ دار تمہارا یہ امیر کارواں ہے۔ اس نے یہ آسمان ہمارے سر پر گرایا ہے۔ اس نے کارواں میں طوائفوں کو جگہ دی ہے۔ جس کارواں کے ساتھ غلاف کعبہ جا رہا ہے، اس کے ساتھ اس نے یہ گستاخی کی ہے۔ سردار ایسی برتری حاصل کر چکا تھا کہ اسے یہ تماشا دیکھنا اچھا لگ رہا تھا۔ اس کا دل دو دل ہو چکا تھا۔ اس کا دل دو دل ہو چکا تھا۔ فاتح کو کچھ خوشی درکار تھی۔ اس نے کارواں ہی نہیں لوٹ لیا تھا، امیر کارواں کی ساری ہستی اجاڑ کر رکھ دی تھی۔ وہ امیر کارواں تھا، وہ امیر صحرا تھا۔ اس کا حق بنتا تھا کہ برابری کے اس عہدے کو پوری طرح سے نیست و نابود کر دے۔ طوائفیں، وہ چونک اٹھا تھا، وہ متوجہ ہوا تھا۔ اسے ایک پرانا حساب بھی تو یاد آیا تھا۔ کارواں کو بدوؤں کے حملے نے اتنا حواس باختہ نہیں کیا تھا جتنا ابن منصور کی تقریر نے کر دیا تھا۔ گرم ہوائیں اپنی موجودگی کا پتہ جلدی دیتی ہیں۔ کارواں کے حاجیوں کے دلوں کی گرمی نے صحرا کی گرمی کو مات دے دی تھی۔ لٹے پٹے مسافر کچھ بے رحم ہو جاتے ہیں، لٹے پٹے لوگ وہ تھوڑے سے ظالم ہو جاتے ہیں۔ ان کے کشادہ دل ایک دم سے سکڑ گئے۔ امیر کارواں نے ان کے ساتھ یہ کیا کیا؟ اس نے ایسی گستاخی کیوں کی؟ ایسا گناہ، ایسی بے حرمتی؟ امیر کارواں کو خدا پوچھے، اس نے دین پر صرف اپنا حق کیسے سمجھا؟ بھیس بدل بدل کر اب یہ طوائفیں دین کی بے حرمتی کریں گی؟ اب مذہب کے ساتھ ایسے مذاق کیے جائیں گے؟ قبا خانے کے لوگ اب کاروان حج میں شامل ہوں گے، ان کے ساتھ باجماعت نمازیں پڑھیں گے، ان کے ساتھ سفر کریں گے اور ان کے برابر کے حاجی کہلائیں گے۔
غلاف کعبہ کو ہاتھ لگا کر اپنی ناپاک نظروں سے رب کے گھر کو دیکھیں گے، طواف کریں گے اور ان کے ساتھ کہیں گے لبیک لبیک اے رب لبیک لبیک۔ صحرا نے سرگوشی کی جسے عزیزہ نے سن لیا اور اس نے جھرجھری لی۔ یہ ان کی نحوست کی وجہ سے ہوا ہے، اگر انہیں جگہ نہ دی جاتی تو اللہ نے ہم پر عذاب بھیجا ہے، اس کے گھر کا غلاف لے جاتے ہوئے ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ کہتے کہتے ابن منصور بلند آواز سے رونے لگا، وہ ہچکیاں لینے لگا تھا۔ کون طوائف؟ سردار بدو نے ابن منصور سے بڑے پیار سے پوچھا۔ ایک قبا خانہ میں کہانی شروع ہوئی تھی جو اختتام تک نہیں پہنچی تھی۔ وہ نہ صحیح تو کوئی اور صحیح، اس نے اس پر ٹھنڈا مشروب الٹ دیا تھا اور اپنے پاؤں کی ایڑی مارتے ہوئے کہا تھا، میں طوائف ضرور ہوں لیکن بے غیرت نہیں، اپنے سکے اٹھاؤ اور دفع ہو جاؤ۔ طوائفیں اتنی بھی گری ہوئی نہیں ہوتی جتنا تم نے سمجھ لیا ہے۔ ابن موسیٰ نے دانت پیس کر ابن منصور سے کہا، تم یقیناً ذلیل و رسوا ہونے والے ہو۔ بزدل انسان، کچھ خدا کا خوف کرو۔ یہ خدا کا خوف بعد میں کر لے گا، پہلے تم کارواں سے طوائفیں علیحدہ کرو۔ کارواں میں سب حاجی ہیں۔ ابن موسیٰ بری طرح سے زخمی تھا، لیکن وہ یہ وار تھا جو اس کے دل پر پڑا تھا۔ حاجیوں میں سے طوائفوں کو الگ کرو، اس نے چلا کر کہا، اپنی زبان سنبھال کر۔ میری تلوار کے نیچے تمہاری شہرگ ہے اور مجھے زبان سنبھالنے کے لیے کہہ رہے ہو، تمہاری ہمت کی داد دینی پڑے گی۔ اپنی بے اپنی بے دینی کو داد اپنی بے دینی کو داد دو حاجیوں کو لوٹ رہے ہو، اپنی بے دینی کو داد دو حاجیوں کو لوٹ رہے ہو۔ اس کے سر پر کھڑے بدو کا وزنی پیر اس کی گردن پر وزنی دھکے سے پڑا تھا۔ کیا تمہیں کسی نے نہیں بتایا کہ چور اور ڈاکو بے دین ہوتے ہیں؟ چلو تمہیں بتا دیتا ہوں کہ میں اکیلا ہی بے دین نہیں ہوں، سارے بے دین تو تم اپنے ساتھ مصر سے لے کر چلے ہو۔ ستاروں نے جو راستہ تمہیں دکھانے میں دیر کر دی، وہ ان بے دینوں نے مجھے دکھانے میں دیر نہیں کی۔ چور کے ہاتھ کی کھچلی چلی جاتی ہے، ان جیسوں کے دل کی جلن نہیں جاتی۔ تم بچے ہو، ڈاکوؤں سے زیادہ انسان شناس نہیں ہو سکتے۔ جاؤ، یہ سبق تمہیں سکھایا۔ امیر کارواں بنتے ہیں تو صحرا کے ڈاکوؤں سے لڑنے سے پہلے جماعت کے ڈاکوؤں سے لڑتے ہیں، آستین کے سانپوں سے۔ میرے دفاع میں ڈٹ کر کھڑا ہونے سے پہلے تمہیں ان کے سر کچلنے تھے۔ تم نے دیر کر دی امیر، تم نے کارواں کو لٹوا دیا۔ کیا فائدہ ایسی انسان شناسی کا اگر انسان نے شیطان صفت ہی بننا ہو؟ ابن موسیٰ کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ وہ کن سانپوں کی بات کر رہا ہے۔ نیک فطرت انسان کا ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے، وہ سب کو اپنی طرح سمجھتا ہے اور تبھی پیٹھ پر وار کھاتا ہے۔ اس نے کہا لگایا، حاجیوں کو لوٹنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سننے کے لیے بہت کچھ مل جاتا ہے، طبیعت باغ باغ ہو جاتی ہے۔ حاجیوں کی بد دعائیں تمہارے لیے آگ کا انتظام کرتی ہوں گی۔ آگ سے کھیلنے والوں کو آگ سے ڈراتے ہو، نادان ہو۔ ہم نے دودھ کے دانت کھیل کود میں نہیں توڑے، بچپن ماؤں کی گودوں میں چھپ کر نہیں گزارا۔ کارواں سے طوائفیں الگ ہوں گی یا میرے وار سے ایک ایک حاجی کا سر، کیا چاہتے ہو؟ صحرا کی پیاس بجھانا خون سے؟ اتنے مہربان تو نہ بنو امیر۔ تمہیں مال و اسباب چاہیے تھا، لوٹ لیا۔ ابن موسیٰ نے حتمی امکان اسے تیش دلانے سے باز رکھا۔ وہ اپنی زبان کو نرم کرنے پر مجبور ہو چکا تھا، وہ معاملات کو غیرت سے پرے لے جانے کا پابند ہو چکا تھا۔ کچھ غیرت ہم میں بھی ہوتی ہے امیر، کچھ عہد ہمارے بھی ہوتے ہیں۔ قاہرہ کی طوائف کے ہاتھ کی ضرب صحیح ہے، اس ضرب کا کچھ حساب ہمیں بھی چکا لینے دو۔ میں نہیں جانتا تھا کہ آج صحرا مجھے اتنا کچھ دینے والا ہے، وہ میرے سارے حساب بے باک کر دینے والا ہے۔ تم امیر کارواں ہو، میں امیر صحرا، چلو ایک کو نہ برتری لے چلو ایک کو برتری لے جانے دیتے ہیں مجھے۔ ابن موسیٰ کی طرف نیچے جھک کر وہ اسے بچوں کی طرح پچکار رہا تھا۔ تمہارا امیر تمہاری گردنیں کٹوا دینے والا ہے، وہ طوائفوں کی گردنوں کے بدلے تمہیں قربان کرنے والا ہے۔ ابن منصور عورتوں کی طرح کارواں والوں کی طرف ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیاں دے رہا تھا، واویلا کر رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ایک ایک حاجی اچھی طرح سے یہ منظر دیکھ لے، اتنی اچھی طرح سے کہ امیر کارواں کے نصیب میں سزائے موت آئے یا عمر قید۔ مصر کی گلیوں میں اس کا نام خاک آلود ہو، عمر بھر کی کمائی عزت کا جنازہ ذلت کی کمائی میں بدل جائے۔ سب سن لیں کہ یہ امیر کارواں ہے جس نے سب حاجیوں کو لوٹ کھایا۔ یہ وہ ہے جس نے مصر کو عالم اسلام میں شرمسار کروایا۔ صرف امیر، صرف امیر۔
ابن موسیٰ ہکا بکا اس تماشا گر انسان کو دیکھ رہا تھا۔ درویش نے ٹھیک کہا تھا، ابن موسیٰ تم نے اتنا نام نہیں کمایا جتنے دشمن کما لیے ہیں۔ مصر کے ایوانوں میں جتنا تمہارے نام کا ڈنکا بجتا ہے، اتنا ہی تمہارے نام کا سانپ دشمنوں کے دلوں پر لوٹتا ہے۔ چوکن نہ رہنا، پیٹھ پہ خنجر ہمیشہ قریبی لوگوں نے ہی گھونپے ہیں۔ کارواں کے ساتھ جا رہے ہو تو صحرا کی ہواؤں سے پہلے جماعت کے بچھوؤں پر نظر رکھنا۔ جماعت کا سردار بچھو، امیر کارواں کے عہدے کے لیے تڑپتا ابن منصور، کارواں میں بھاگا پھرتا طوائف کر رہا تھا۔ نکلو باہر طوائفو، دیکھو تمہاری وجہ سے ہم پر کیسی مصیبت آ پڑی ہے۔ تم نے جرت بھی کیسے کی اس کارواں میں شامل ہونے کی؟ تمہارے گناہ سارا کارواں لے ڈوبا۔ ذلیل کم خصلت عورتوں، تمہاری جگہ قبا خانہ ہے، کاروان حج نہیں۔ جنت کا اونٹ عزیزہ کے اونٹ سے کچھ دور آگے تھا۔ اس نے سہم کر سر گھما کر پیچھے عزیزہ کی طرف دیکھا۔ مشعلوں کی روشنی ناکافی نہیں تھی، آسمان بھی صاف تھا، چاند بھی روشن تھا۔ آگے بیٹھی عزیزہ نے جنت کی بے چین نظروں کو پا لیا تھا۔ دل کی دھڑکن سے پہلے اس نے صحرا کی پکار سن لی تھی، لبیک لبیک۔ وہ بہری نہیں تھی، جانتی تھی کہ اس کی حاضری آ گئی ہے، ان کی باری۔ صحرا میدان عرفات میں بدلا، آزمائش کے مزدلفہ میں قیام وقوف ہوا۔ چلیں جی، ملتے ہیں اب نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ چلیں جی، اللہ